الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ مائدہ آج ہم یا کے بارے میں بات کریں گے، یا کا تعارف، یا کے بارے میں مختصر سی کچھ بات۔ سورہ مائدہ قرآن شریف میں 5ویں صورت ہے ترتیب کے لحاظ سے، اور مدنی صورت ہے، اور مدنی صورتن میں یک نمبر 112 ہے، اور آیت یا میں 120 ہاں، رکو یا میں 16 ہاں، اور یہ قرآن شریف کا 6واں سپارہ میں ہے۔ یا سے پہلے سورہ نساء ہے۔ سورہ نساء کے بارے میں ہم بات کر چکا ہاں کہ وہاں میں اللہ تعالیٰ نے معاشرتی زندگی کے بارے میں، خانگی زندگی کے بارے میں لوگوں لو ہدایت دی ہاں، احکامات دیا ہاں، انہوں نے سمجھائی ہے۔ تو جہاں سوئی سورہ نساء اختتام پذیر ہو رہی ہے احکامات کے ساتھ، ایسی ہی سورہ مائدہ شروع ہو رہی ہے احکامات کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں لو ایجوکیٹ کرنا ہاں، ایمان والوں لو، تو اے ایمان والوں مخاطب کر کے اللہ نے کئی انہوں بات بتائیں کہ معاشرتی زندگی میں روزمرہ میں تم کیسے اپنا گزر اوقات کرو۔ سب سے پہلے ہی ہمیں جو آیت ہے وہاں میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیو ہے، اے ایمان والوں وعدہ نے پورو کرو۔ پھر ساتھ ہی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کون سا جانور تمہارے لیے حلال ہاں کھانا کے لیے۔ ان میں ہوں گی چوپایا گنوایا ہاں کہ بکری، گائے، اونٹ وغیرہ، اور مشابہ انعام کہ جو ایسا انعام کہ میں جانورن سو عربی میں، اور یہ حلال جانور کھان کے لیے۔ لیکن یہی جانور حرام ہو جاواں ہاں، ان کو شکار حرام ہو جاوے وا وقت جب تم حالت احرام میں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ تم حالت احرام میں ان کو شکار مت کرو۔ پہلے قصابن پہ تو ایسے نہ ملک رہی ہو تو شکار کر کے ہی کھا کریا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ان والا جانور نہ کھاؤ، اونٹ، بکری، گائے، لیکن ان کے شکار وا وقت مت کرو جب تم احرام میں ہو، یعنی عمرہ کر رہا ہو یا حج کر رہا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ خدا کی نشانی کی بے حرمتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی نشانی کی بے حرمتی نہ کرو، اور حرمت والا مہینان کی بے حرمتی مت کرو، اور وہ جانور جو قربانی کے لیے حرم کے مارے مخصوص کر دیا گیا ہاں ان کی بے حرمتی مت کرو۔ یہ کون سا جانور ہاں کہ جب مثلا اونٹ ہے وہ حلال ہے، لیکن وہ تم نہ کھا سکو، وہ تم شکار نہ کر سکو جب تم احرام کی حالت میں بھی نہ ہو، تو ایک خاص اونٹ ہے وہ کا شکار نہ کرو گا جب کہ وہ اللہ کا نام پہ چھوڑ دیو گئے ہوئے۔ جیسے ہم پاکستان میں بھی دیکھا ہاں کہ اکثر گلی میں جانور پھرتا رہے، وہاں گائے اکثر دیکھنا میں آئی مشاہدہ میں کہ ان کا وہ عام گلی میں ایسے ہی پھرتی رہے وہاں، اور انہوں نے کوئی ٹوکے بھی نہ ہے، مارے بھی نہ ہیں، تو وہ اللہ کا نام پہ چھوڑ دیں وہاں۔ جیسے تو عرب میں بھی جانورن نے چھوڑ دے کریا کہ یہ اللہ کا نام کہا کہ جب ہم حرم کے میں جائیں گا، عمرہ کے لیے، حج کے لیے جائیں گا، تو پھر انہوں نے قربانی کریں گا، یا اللہ کا نام پہ کہیں بھی قربان کریں گا، اپنا علاقہ میں ہی قربان کریں گا۔ تو اللہ کے لیے چھوڑا ہوئے جانور ہیں، جو حرم کے لیے چھوڑ دیا گیا جانور ہیں، ان کے اوپر نشانی لگا کریا، ان کے گلا میں کوئی پٹو ڈال دے کریا یا کوئی اور نشانی لگا دے کریا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمائی ہے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، تو تم ان کی بے حرمتی مت کرو انہوں نے شکار کر کے۔ ایک اونٹ کی کوہان پہ جو ہے نا خنجر کے ساتھ زخم لگا دے کریا چھوٹو سو، واسو اشار کرنوں کہہ کریا، گلان میں پٹا ڈال دینا، یا ان پہ گردن پہ یا کوہان پہ ایسا زخم لگانا جو ان کے مخصوص نشانی ہوئیں گی عرب والان کی، تو لوگ دور سے پہچان لگ رہا کہ ان پہ تیر نہ چلانا، کہ یہ اللہ کی راہ میں چھوڑا ہوئے جانور ہیں۔ حرمت کا مہینہ کی بے حرمتی نہ کرو۔ حرمت کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے 4 گنوایا ہے قرآن شریف میں، ایک رجب، ایک محرم، ایک ذی القعدہ اور ایک ذی الحج۔ یہ 4 مہینہ اللہ تعالیٰ نے حرمت کا گنوایا ہے۔ قرآن شریف کا نازل ہونا سے پہلے بھی یہ 4 مہینہ عرب والان کی ہاں موت پر ہے، اور وہ ان میں ان کی حرمت کرا کریا ہے، ان میں شکار نہ کرا کریا ہے، ان میں
तलवार ना चला क्रिया, दुश्मन ने मार पीट ना कर क्रिया, कत्ल ना कर क्रिया, और जंग छोड़ दे क्रिया। उनकी 10-20 साल उनकी जंग चलक रही। तो लेकिन जब ये 4 महीना आ क्रिया तो अपन हाथ ने खींच ले क्रिया, अपना कबीला में वापस चला जा क्रिया, ब्रेक ले क्रिया अरब वाला। तो ये उन्होंने हुरमत का महीना कर रखा है। लेकिन चालाकी वो ऐसे कर ले क्रिया कि अब तो हमारी तरतीब सुआ रहा कि मुहर्रम, सफ़र, फिर रबीउल अव्वल, रबी सानी, ज़ी ऐसे करके आ रहा। वो इन महीना ने आगे पीछे कर ले क्रिया कि अब के ना मुहर्रम ना आपके रजब है, अब के फ़ला महीनों है, आपके फ़ला महीनों। उनकी वो तरतीब अपना हिसाब से कर ले क्रिया, अप डाउन अपना। जब उन्होंने कोई काम हो, कोई जंग करनी हो तो अपना महीना ने आगे पीछे कर ले क्रिया, ऐसी तरतीब सुना रखा क्रिया जैसे अब हमारी तरतीब चल रही है इस्लाम में। वही हुरमत का महीना अल्लाह ताला ने फिर आगे कंटिन्यू करा कि हुरमत वाला महीना की बेहुरमती मत करो। जब एहराम में हो तो शिकार ना कर सको, जब एहराम ना होवे तो शिकार हलाल है। अल्लाह ताला ने आगे इजाज़त दे दी है। आगे अल्लाह ताला ने फरमाई है कि नेकी और तकवा में एक दूसरा की मदद करा करो, और गुनाह और ज़्यादती में एक दूसरा की मदद ना करा करो, और अल्लाह ताला से डरो, बेशक अल्लाह ताला सख्त सज़ा देने वाला है। फिर अल्लाह ताला ने खाना के बारे में हुक्म दिया है कि जो मर चुको होवे, मुर्दा जानवर तुम ना खाओ, ये मुसलमानों के ऊपर हराम है। तीसरी आयत है, तुम पे हराम किए गए हैं मुर्दार, यानी जो मर चुके हैं जानवर मुसलमान ना खा सका, वहाँ पे यानी मरा हुआ पे अल्लाह अकबर छुरी फेर के ऐसे ना खा सका। खंजीर को गोश्त, सुअर को गोश्त मना कर दिया, और खून को अल्लाह ताला ने हराम करार दे दिया। ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में लिख दिया कि तुम्हारे लिए हराम है। और ऐसा जानवर जो अल्लाह का नाम पे ज़िबा करा, जिन पे अल्लाह को नाम लिए, जैसे बुतन को पहले वो बुतन के नाम की भेंट देख रिया, जहाँ पे अल्लाह को नाम ना लिया गया हो वह जानवर है तुम ना खा सको हो। पको हुए शानदार पको हुए, चाहे अहले बैत नहीं पका रखो वह तुम ना खा, अहले किताब ने पका रखो हुए, यानी कि यहूदी और नसारा के साथ खानो पीनो हम लोग जायज़ है ना, लेकिन अगर उन पे अल्लाह को नाम ना है तो तुम वह गोश्त ना खा सको। बाकी सब्ज़ी खा सको हो, खानो खा सको, गोश्त वालों ना खाओ जब पे अल्लाह को नाम ना लियो गयो है। ऐसा जानवर है जो गला घुटना से मर जावे, जो कई ज़रब से मर जावे, जो ऊंची जगह से गिर जावे, जो कई टक्कर से मर जावे। तो अल्लाह ताला ने मना फरमाया है कि या ना खाओ, लेकिन और साथ ही जाए कोई दरिंदो खा लेवे। लेकिन ऐसी सूरत में कि जब ये कई जानवर के कोई चोट पहुँच गई है कि वह को गलो घुटरो मरन वालों है, अभी मरो ना है, वहाँ में सांस है, वहाँ के कोई चोट लगी है और मरन वालों है, अभी मरो ना है, या ऊंची जगह से गिर जावे और मरो ना है, मरन वालों है, कई टक्कर से मर जाओ। तो ऐसा में तुम वाई वक़्त वहाँ पे अल्लाह पर कह के छुरी फेरोगा और ज़िबा कर लेगा तो वो फिर जानवर तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगा। ऐसा जानवर जो परस्तिश गान पे यानी बुतन के सामने या कई और सूरज वगैरह चाँद वगैरह पूजते हुए, आग वगैरह पूजते हुए ज़िबा करा जाए, वो हम मुसलमानन के लिए हलाल ही ना हा। ऐसा जो कुरा के ज़रिए, तीर रन के ज़रिए अल्लाह ताला ने फरमाया काम करो जावे, ये सब गुनाह का काम है। आज के दिन नाउमीद होगा हाँ काफिर। इस सूरह माइदा की आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला ने फरमा दी है, और इनसु मत डरो, मौसू ही डरता रहियो। आज के दिन तुम्हारे मारे तुम्हारो दीन मैंने कामिल कर दियो, मुकम्मिल कर दियो, और मैंने तुम पे अपना इनाम तमाम कर दियो है, और मैंने इस्लाम तुम्हारे लिए दीन पसंद करो है। आयत नंबर 3। एक दफ़ा एक यहूदी ने हज़रत उमर से पूछी कि तो पता है कुरान शरीफ में एक आयत है कि अगर वो आयत यहूदीन पे हमारे पर नाजिल होती तो हम वादिन ईद मनाता जा दिन वो आयत नाजिल होती। तो पता ही कौन सी? हज़रत उमर ने फरमाई कि हाँ वो अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, ई वाली आयत है। वानी कि हाँ तने सही पहचानी कि अल्लाह ताला ने आज मतलब मुसलमानों बता दी है कि मैंने सारी दिन की मुकम्मल बात अमल बता दी है और ये तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दियो है। हज़रत उमर के बकौल ये जुम्मा वाले दिन और 9 ज़िलहज को जो हज्जतुल विदा का मौका पे ये सूरत नाजिल हुई है, ये आयत नाजिल हुई है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा दे चुका हाँ अपना हज्जतुल विदा को, तो
अल्लाह ताला ने सर्टिफिकेट फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना बड़ा 1 लाख का मजमा के सामने दियो है कि मैंने आज के दिन तेरो दिन तमारो दिन मुकम्मल कर दियो है। या कोई मतलब है कि अब क़यामत तक यही दिन रहेगो, ये ना मनसूख करो जाएगो, ना या कि जी के दूसरो दिन आएगो। जैसे कि अल्लाह ताला ने जब हज़रत मूसा तो यहूदियत रही ज़माना में, ईसाइन के साथ ईसाइयत रही है, लेकिन वो नामुकम्मल है क्योंकि अभी दीन इस्लाम ने आना हो। हर नबी आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी दे रहा और निशानी ने बता रहा और इंतज़ार करना को कह रहा, और उनकी तालीमात में ये भी हो जो हम तक ना पहुँची, बाइबल, इंजील, तौरात वगैरह में चीज़ ना मिली, कि वो उनके दिन में यही कि हम सिर्फ या वाला पीरियड के लिए हैं। अभी जब इस्लाम आएगो तो फिर इस्लाम ही हतमी दीन होएगो। तो अल्लाह ताला ने यहाँ में फरमा दियो है कि अब ना यहूदियत है ना ईसाइयत मानो, इस्लाम है, अब एक मुकम्मल दीन है और या की ही पैरवी करो, यही शरीयत के तौर पे नाफिज कर जो गो कि वो भी यहूदी और ईसाइयत मेरा ही उतारा हुआ दीन है, लेकिन आज मैं उन्होंने मनसूख कर रहा हूँ और इस्लाम है दीन मुकम्मल बता रहा हूँ कि यहाँ पे अमल करियो। यही आयत में भी आयत नंबर 3 कंप्लीट ना हुई है, तो वहाँ में ही अल्लाह ने साथ फरमाई है कि जो शख्स भूख की शिद्दत से बेताब हो जावे और कोई गुनाह करना कोई इरादा वाको ना हुए तो वो खा सके है मुर्दार जानवर। यानी ऐसा आदमी बहुत गरीब है जो और मरन लायक हो रहा, तो फिर वो जो मुर्दार जानवर रहवे है वह खा सका, लेकिन साथ ही या की तशरीह है कि उतनो खावे कि जितनी ज़रूरत होवे, ना मिकदार से ज़्यादा खावे कि भाई तो पेट भर के खा रहो, बस इतना खा लेवे कि आदमी मरे ना, और ना ही लज्जत के मारे खावे। फिर साथ ही अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने वालों और रहमत वालों है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि लोग आपसे पूछा कि कहा कौन कौन से जानवर इनके मारे हलाल हैं, तो आप फरमा दे कि तुम्हारे मारे कुल हलाल जानवर हलाल करा हाँ। और जिन शिकारी जो जैसे शिकारी जानवर रहवा हमारा शिकारी हमारा जो सिधाया हुआ जानवर रहवा कि हम जो शिकार हमारे मारे पकड़ के लावा हाँ, उनके ज़रिए जो जानवर शिकार करो जाएगा वो भी मुसलमानों के मारे हरार करार दिया गया है। ऐसा शिकारी जानवर जा शिकार है तुम्हारे मारे पकड़ के लावा या खा लो और वहाँ पे अल्लाह को नाम भी ले करो और अल्लाह से डरता रह करो, बेशक अल्लाह ताला जल्दी हिसाब लेने वालों है। आज तुम्हारे मारे हलाल चीज़ हलाल करी गई हाँ, और जो लोग किताब दिया गया हाँ इनका ज़भी तुमको हलाल हाँ, यानी अहले किताब जो ज़िबा करा हाँ वो तुम्हारे मारे मुसलमानों के लिए हलाल है और तुम्हारो ज़बा करो जो उनके लिए हलाल है। और जो औरत पारसा भी हाँ जो अहले किताब की औरत हैं उनसे तुम निकाह कर सको हो, उनको तुम मुआवज़ा देकर उनसे निकाह कर सको हो। लेकिन ई वाली जो ई है कि अहले किताब की औरतन से तुम मुआवज़ा देकर निकाह कर सको, ये फिर मनसूख कर दियो हो, ये वाई वक़्त के लिए हो। जो एलानिया बदकारी करेगो तो फिर वो शख्स ईमान के साथ जो शख्स ईमान के साथ कुफर करेगो तो वह शख्स का अमल गारत हो जाएगा और वो शख्स आखिरत में बिल्कुल ज़याकार होएगो, यानी कि खाली हाथ होएगो। लिहाजा हलाल है हलाल समझो और हराम है हराम समझो। आगे अल्लाह ताला ने वज़ू को तरीक़ो बतायो है कि जब तुम नमाज के लिए उठो ऐ ईमान वालों, जब तुम नमाज को उठन लगो तो अपना चेहरा ने धो लो मुँह ने, और अपना हाथ ने भी कोहनी समेत धो लो, और अपना सिरन पे हाथ फेरो यानी सर पे मसा करो, और अपना पैर ने टखना तक धो। तो ये अल्लाह ताला ने वज़ू को तरीक़ो बताया, यानी फ़र्ज़ जो हाँ कि कोहनी तक हाथ धोना, सिर मुँह धोना, सिर पे मसा करना और पैर धोना, ये 4 फ़राइज़ वज़ू के लिए हाँ। और अगर तमन्ने गुस्ल की ज़रूरत है तो तुम सारा बदन पाक करो। फिर अल्लाह ताला ने एक और मुसलमानन पे करम करो है कि अगर तुम हालत सफ़र में हो या बीमार हो, यानी एक बीमार ऐसे बीमार के जो पानी है देखना से घबरावे, ऐसे बीमारी हो जैसे नमूनिया होगो, टाइफाइड होगो, तो आदमी बीमार पानी के हाथ ना लगा सके या वह सर्दी लग रही हो, तो ऐसे बीमार जो पानी है ना बर्दाश्त कर रहे होवे
یا جو حالت سفر میں ہوئے وہاں پہ پانی ختم ہو گو ہے تو پھر ایسو آدمی تیمم کر لے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پاک زمین پہ سو تم تیمم کر سکے ہو. اور تیمم کا طریقہ آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یعنی پاک زمین پہ چہرہ اور ہاتھن پہ پاک زمین پہ ہاتھ مار کے اپنا چہرہ اور اپنا ہاتھن پہ ہاتھ پھیر لو تو تمہارا تیمم ہو گو ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ ہے ای منظور نہ ہے کہ تم پہ کوئی تنگی ڈالے، لیکن اللہ تعالیٰ ای منظور ہے کہ تم نے پاک صاف رکھے اور ای کہ تم پہ اپنا انعام فرما دے تاکہ تم شکر ادا کرو. ایک یا کے ساتھ واقعہ ای والی یا سو پہلے بھی تیمم کو ذکر آ چکا ہے پچھلی صورتن میں. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قافلہ کے ساتھ آ رہا، اپنا سفر پہ سے واپس آ رہا تو حضرت عائشہ آپ کے ساتھ تھی. تو حضرت عائشہ نے اپنی بہن حضرت اسما کو ہار مانگ کے وہ پہننے کے لیے لے کے گئی کہ مولو دے دے ادھار دے دے میں واپسی پہ تو واپس کر دوں گی. وہ ہار گم کو یا سفر کے دوران ہار جب وہ قافلہ اٹھنا کو ٹائم آیا تو سب نے کہی کہ چلو اپنا اٹھنے پہ سامان ڈالو اور چلنا کی مدینہ کی طرف چلنا کی تیاری کرو. حضرت عائشہ نے کہی کہ میرے ہار نہ مل رہو تو پہلے میں اپنا ہار ڈھونڈ لوں، ہی نہیں گرو ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مجاہدی یا قافلہ میں آپ کے ساتھ مسلمانوں نے حکم دیا کہ ہار ڈھونڈ دو. عائشہ کہتا کہ پھر چلا ہوا کے ڈھونڈنے کے بعد آپ اپنا خیمہ میں آ کے آرام کرنے لگا. آنکھ لگ گئی آپ کی، سارا مسلمان ہار ڈھونڈ رہا تو ہار انہوں نے مل نہ رہی ہو ہے. ابھی نماز کو وقت تنگ ہوئے جا رہا ہے تو مسلمانوں نے ٹینشن یہی کہ ابھی ہین تو پانی ختم ہو گو ہے، آگے تھوڑی سی چلیں گا تو پانی مل جائے گا تو تاکہ ہم اپنی نماز نے ادا کر لیں. وہاں جلدی سے ہار ڈھونڈا اور سفر کی تیاری کریں تاکہ نماز مل جائے. تو ہار مل نہ رہی ہو ہے، سارا مسلمان اب بڑھ آ رہا اور کوفت میں آ رہا. تو حضرت ابو بکر بات نے سنا رہا کہ تیری بیٹی کی وجہ سے دیکھا ہوئے میں ہار ڈھونڈ رہا، ہماری نماز کو وقت تنگ ہوئے جا رہا ہے. حضرت ابو بکر ان سے کچھ کہہ نہ سکیا، وہ پتہ ہو کہ بیٹی کی فرمائش ہار ڈھونڈنا کی. تو وہ حضرت عائشہ کا خیمہ میں آوے تو دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سو رہا. تو اب بیٹی ڈانٹ بھی نہ سکو تو اشارہ میں واسو لڑ رہا بیٹی سو کہ تیری وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، کہ واقعی کندھا پکڑ کے جھنجھوڑ رہا والو مکہ نے دکھا رہا کہ تیری وجہ سے ہو رہا ہے، سارا مسلمانوں باہر ہمن سے لڑ رہا نماز کو وقت. اب حضرت عائشہ خود مطلب یہ قصہ کی راوی ہی کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب میں بول بھی نہ رہی، نہ باپ بول رہا نہ بیٹی بول رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری کہ پاک زمین پہ اگر تم ہاتھ مارو گا اور چہرہ اور ہاتھن پہ پھیر لے گا تو تمہاری وضو ہو جائے گی. اگر تم نے غسل کی ضرورت ہے تو تمہارا غسل بھی ایسے ہی ہو جائے گا. تو جب ای والی آیت مسلمانوں کو بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ای انعام کرو ہے تو مسلمان بے حد خوش ہوا، کیونکہ صحرا میں پانی کو ہمیشہ ہی مسئلہ ہوئے رہ کریو ہو. سفر میں کہیں نہ کہیں تو پانی ختم ہو ہی جا کریو ہو. پہلے تو وہ کافر رہا گزارو کر لے کریا، اب مسلمان ہو کہ انہوں نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے اور صفائی ان پہ فرض ہوگی ہے، طہارت ان پہ فرض ہوگی ہے. تو پھر انہوں نے پانی کی اشد ضرورت رہ کری ہی. تو جب یہ تیمم کی آیت اتری ہے تو سارا مسلمان ابھی جو لڑ رہا وہ حضرت ابو بکر کو مبارکباد دینے لگا اور کہنے لگا کہ بے شک ابو بکر تیرا خاندان کی وجہ سے ہمارے مسلمانوں پر بڑی برکت نازل ہوئی ہے. تو ای تیمم کو نزول کو آئی تھی کہ ایسے نازل ہوئی یا کس ذریعے بنائی والا واقعہ. آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ پابندی کرن انصاف کے ساتھ شہادت کرنے والے رہو. پابندی کرنے والے اللہ تعالیٰ کے لیے پوری پابندی کرنے والے، انصاف کے ساتھ شہادت ادا کرنے والے رہو. اور خاص لوگوں کی عداوت تمہارے لیے یہ کو باعث نہ ہو جائے کہ تم عدل نہ کرو. مدینہ میں یہودی رہ کر زیادہ تر تو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ
جو ہے نا ان یہودین کی یا کئی خاص قوم کی عداوت دشمنی تمہارے مارے ایسے نہ بنے کہ تم انصاف نہ کرو، تم ان کے ساتھ بھی عدل کرو، عدل کیا کرو کہ وہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارا سب اعمال کی پوری اللہ تعالیٰ ہے تمہارا سب اعمال کی پوری طرح اطلاع ہے۔ بے انصافی کی ای رہوے ہے کہ یا تو ایک فریق کو رعایت دے دی جاوے ہے، یا ای ہے کہ ایک فریق کے ساتھ عداوت کر لی جاوے جب بے انصافی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہے کہ کئی کی دشمنی میں بھی ایسا نہ کرو کہ تم عدل سے اپنا ہاتھ روک لو، عدل کرا کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خوشخبری سنائی ہے جنہوں نے اچھا کام کرا اور ایمان لایا، ایمان لا کے اچھا کام کیا، ان کے لیے مغفرت اور ثواب عظیم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیو ہے۔ اور جنہوں نے کفر کرو اور ہمارا احکام جھٹلایا، ایسا لوگ دوزخ میں رہن والا ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یاد دلایا کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا انعام یاد کرو کہ جب ایک قوم فکر میں ہی کہ تمہارے پر دست درازی کرے، یعنی جو قریش کا لوگ ہے، یہ مکہ کی طرف اللہ تعالیٰ کو اشارہ ہے کہ مکہ کا جو قریشی ہے وہ مسلمانوں پہ اپنا زور چلانا چاہ رہا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان یاد کرو جب ایک قوم تم پہ دست درازی کرنا کی فکر میں ہی اللہ تعالیٰ نے تم ان کا قابو میں نہ دیا، ان کو کوئی بس نہ چلن دیو۔ کفار مکہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اہل ایمان ہے چاہیے کہ اللہ ہی پہ اعتماد رکھے۔ پھر بنی اسرائیل سے وعدہ لیو اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے ان میں بارے سردار مقرر کرا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن کنڈیشن یہ ہے، بشرط ہے کہ اگر تم نماز میں پابندی رکھو گا، زکوٰۃ دیتا رہو گا، میرے سب رسولن پہ ایمان لاتا رہو گا اور رسولن کی مدد کرتا رہو گا، اور اللہ اچھا طریقہ سے قرض دیتا رہو گا، تو میں ضرور تم سے تمہارا گناہ نے دور کر دوں گا اور ایسا تمہیں باغ دوں گا جن کے نیچے نہر بہہ رہی ہوئیں گی۔ اور جو شخص یا کے بعد کفر کرے گا تو بے شک وہ سیدھی راہ سے دور جا پڑو۔ تو انہوں نے عہد چکنی کری، ان کی عہد چکنی کی وجہ سے ہم نے وہ اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ان کا دل سخت کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمائیں کہ وہ لوگ کلام ہے یا کا موقع پہ بدلتے رہ کریا، ان لوگ جو نصیحت کری ان میں سے ایک بڑا حصہ ہے فوت کر دیو ان میں سے، اور آئے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں نہ کہیں خیانت کی اطلاع دے یہاں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے پوچھا کریا کچھ ایسی بات ہو کری کہ جو قرآن پاک میں بھی نازل نہ ہوئی ہی، یا پہ موقع پہ کوئی چیز کی ضرورت پڑ جا کری، کئی احکام ہے خدا بندی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ضرورت پڑ جا کری، روزمرہ کو کوئی فیصلہ کرنا ہو کری ہو، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی حکم نہ آئے ہوئے نہ ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کرے کہ تورات میں یا والا مسئلہ کے اوپر کہا بات ہے، تو پھر آپ تورات کے مطابق فیصلہ کر دے کریا۔ اکثر ایسا ہو کری ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھا کریا کہ تورات میں کہا حکم ہے، تو وہ یہودی صحیح نہ بتا کریا، آپ سے بات نے چھپا لے کریا، کہ اب جیسے رجم کو حکم ہو، آپ نے ان سے پوچھو دریافت کرو تو انہوں نے چھپا لی ہو، کبھی وہ جو ہے لفظ نے بدل دے کریا کہ نہیں ای لفظ نہ ہے ای لفظ ہے، کبھی وہ معنی بدل دے کریا کہ نہیں یا کوئی مطلب نہ ای مطلب ہے، تو یا سو اللہ تعالیٰ نے خیانت کرنا کی کہی ہے کہ تورات ان پہ اللہ کی ایک امانت تو ہی نا، تو وہ خیانت کرا کریا۔ اللہ تعالیٰ نے تورات دی کہ یا میرا لوگن دنیا میں جو لوگ ہیں انہوں بتاؤ یا کہ احکامات نے، لیکن وہ چھپا لے کریا، اور خاص لوگوں خاص طریقہ سے بتا کریا، جلو بتانی ہو کری بتا کریا، نہ بتانی ہو کری نہ بتا کریا، جو چھپانی ہو کری تو بات تروڑ مروڑ کے پیش کر دے کریا، تو یا خیانت کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے کہ ایسے کچھ لوگ کر رہا تو آپ لیکن انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ خوش معاملہ لوگوں سے محبت کرے ہے۔ اللہ تعالیٰ کس قدر شفیق اور مہربان ہے کہ مسلسل یہودی لوگ نصارہ کم نصارہ عیسائی لوگ تو کم ہوں مدینہ میں، تو ایسا لوگ جو اللہ کا دین سے دشمنی کری رکھ رہا، وہ حضرت موسیٰ کا دین لو بھی نقصان پہنچا رہا تورات وغیرہ کے علم میں چھپا کے، اور وہ اللہ کا اسلام لو بھی نقصان پہنچا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے کے یا
بے ادبی کر کے ان کو گستاخی کر کے، لیکن اللہ تعالیٰ کس قدر شفیق ہے اپنی مخلوق کے ساتھ کہ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہوں کہ آپ انہیں معاف کر دے اور درگزر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ خوش معاملہ لوگوں سے محبت کرے ہے۔ آگے نصارہ کو ذکر ہے کہ اللہ نے ان سے بے عہد لیو ہو تو انہوں نے بھی یا کو بڑو حصہ وعدہ کو بڑو حصہ فوت کر دیو، اور اللہ تعالیٰ نے یا کے بدلے ان میں قیامت تک لیے بغض اور عداوت ڈال دی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دونوں اہل کتابوں سے پھر بات کری ہے۔ پہلے یہودین کو ذکر ہو کیوں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ خلافی کری، پھر عیسائیوں کو ذکر کر دیا، اب یہ دونوں ان کو ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے اہل کتاب تمہارے پہ ہماری رسول آئے ہے کتاب میں سے جن امور کو تم چھپاؤ ہو، جن کتاب میں سے جن باتیں تم چھپاؤ ہو، ان میں سے بہت ساری بات تمہارے سامنے کھول کر بیان کر دی ہے یا رسول نے، کہ تم جن باتیں نے چھپاؤ ہو انجیل میں سے اور توریت میں سے، تو ہم نے جو رسول بھیجو ہے وہ تو ان باتیں نے نہ چھپا رہو، وہ قرآن شریف کھول کے تمہارے سامنے بیان کر دے رہا ہوں۔ تو یہ ہمارے قرآن شریف کو نام کھول کے بیان کر دینے والی، صاف بیان کر دینے والی روشن کتاب، یعنی یہ بہت سارا نام صرف یہ ہمارے ہاں کہ یہودی چھپا کر رہا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہی قرآن میں ہم نے ہر بات کھول کے بیان کر دی ہاں، یعنی جن باتیں نے تم چھپاؤ ہو قرآن ان باتیں نے سب نے کھول کے بیان کر دے وے۔ کتاب مبین ہی نہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے لیے استعمال کرو ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے عیسائیت کو ذکر کرو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم سنا دیو کہ بلا شبہ وہ کافر ہاں جو کہ وہاں کہ اللہ عین مسیح ہے۔ ان جیسے عیسائیت میں ہے کہ اللہ اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ یہ ایک مثلث ہیں، اور یہ مطلب تینوں ہی شریک ہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو اللہ وحدہ لا شریک لہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے انہوں کہی کہ اللہ عین مسیح ہے۔ آپ ایسے پوچھو ان سے کہ یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم ہے اور وہ کی والدہ ہے اور جتنا زمین پہ لوگ ہیں ان سب نے ہلاک کرنا چاہوے، تو کوئی شخص ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ذرا بھی بچا سکے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے چیلنج کرو ہے کہ اگر یہ میری طرح ہیں تو میں انہیں کیسے مار سکوں ہوں؟ یہ تو میری مخلوق ہاں، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے حکومت آسمان پہ اور زمین پہ، اور جتنی چیز ان دونوں کے درمیان ہاں زمین اور آسمان میں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہیں، اللہ تعالیٰ کی محکومیت میں ہیں، اور جا چیزیں چاہے پیدا کر دے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ پوری قدرت والو ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماوے کہ اگر یہود اور نصارہ نو دعویٰ کرا ہاں کہ ہم اللہ کا بیٹا ہاں اور اللہ کا محبوب ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ پوچھو کہ اچھا تو پھر تم کو تمہارے گناہن کے بدلے میں عذاب کیوں دے گو؟ بلکہ تم ساری مخلوقات کی طرح ایک معمولی آدمی ہو، اللہ تعالیٰ چاہے بخش دیں گا اور چاہے سزا دیں گا۔ اللہ تعالیٰ ہی کی حکومت ہے آسمان میں بھی اور زمین میں بھی، اور ان کے درمیان جو زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی حکم میں ہے ان میں بھی، اور اللہ ہی کی طرف سب نے لوٹ کے جانو ہے۔ یہ جو ہے یہودی لوگ اور عیسائی لوگ نو دعویٰ کرا کریا کہ ہم تو اللہ کا بڑا فیورٹ ہیں، اللہ ہم عذاب نہ دے سے۔ تو یہودی نے تو اور بھی فخر ہو کہ تو ہم تو نبیین کی اولاد ہاں، حضرت ابراہیم کو بیٹو عیسیٰ کے بعد یعقوب، تو یعقوب کی نسل میں سے تو ہم ہاں، یہودی سارا کا سارا حضرت یعقوب کی نسل میں سے بنی اسرائیل ہاں۔ حضرت یعقوب کو نام اسرائیل ہو تو یہ ہمارے بنی اسرائیل کا مطلب ہے اسرائیل کا بیٹا، یعنی حضرت یعقوب کا بیٹا۔ تو وہ بڑا فخر کرا کریا ہاں کہ ہم چونکہ نبیین کی اولاد ہاں تو ہم نے عذاب نہ ہو سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کرو ہے کہ آگے بھی قرآن شریف میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم سچا ہو کہ بھی تم اللہ عذاب نہ ہو سے تو ذرا موت کی تمنا کرو۔ سورۃ جمعہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اگر یہ یہودی لوگ نو کہہ رہا کہ ہم نے تو عذاب نہ ہو سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے کہو ذرا موت کی تمنا تو کرو، پھر تم مر جاؤ نا، پھر تمہیں جب کوئی عذاب ہی نہ ہو سے تو انہیں موت سے کیوں ڈر لگے ہے۔
لیکن اصل میں انہوں نے سب سے زیادہ ہیرا سے زندہ رہنا کی کہ ہم سب سے زیادہ لمبا جیواں. تو ہین اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دعویٰ کینسل کر دیو ہے کہ تم ایک معمولی مخلوق ہو اور مخلوق کی طرح. اگر اللہ چاہے گو تو تمہیں بخش دے گو، چاہے گو تو سزا دے گو. اے اہل کتاب، تمہارے پہ ہماری رسول آ پہنچو ہے جو تم کو صاف صاف بتاوے ہے، ایسا وقت میں کہ رسول ان کو سلسلہ موقوف ہو، تاکہ تم نو نہ کہو کہ ہمارے پہ کوئی بشیر اور نذیر نہ آئے. سو تمہارے پہ بشیر اور نذیر آ چکو ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ پوری قدرت رکھا ہے. سورہ آیت نمبر 19 ہے سورہ مائدہ کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سو پہلے حضرت عیسیٰ آیا ہے. حضرت موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل میں کئی نبی آیا. وہ جو یہودی لوگ ہیں، اسرائیل والا بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، وہ حضرت موسیٰ کے سوا کی بات ہی نہ مانا کریا ہے. کچھ نبی نے قتل کر دے کریا کا یہ ویسے تنگ کرا کریا ہے، زیت دے کریا، نافرمانی کرا کریا ہے. پھر بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ آیا. اب حضرت عیسیٰ نے فرمائی ہے کہ اب یہودیت کو ہی تک پیریڈ ہو، اب تم میری شریعت پہ چلو. تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کے عیسیٰ کے ساتھ جو سلوک کرو کہ انہوں نے قتل کرنا کی کوشش کری، تو اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے پہ آسمان پہ بلا لیا. اب حضرت عیسیٰ کے بعد سے لے کے اور کوئی نبی نہ رہو ہے. حضرت عیسیٰ آخری نبی ہے کہ جو آیا. ای ہو گو ہے اب 600 سال. تو حضرت جو امام بخاری ہیں، صحیح بخاری والا امام، انہوں نے حضرت سلمان فارسی سے روایت کری ہے کہ حضرت عیسیٰ کے پھر 600 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لایا ہو. تو یہ جو حضرت عیسیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان زمانہ ہے، یا سو زمانہ فطرت کے ہماں ہاں. تو ای والو ہے کہ حضرت عیسیٰ مسلسل نبی کے بعد آخری نبی ہو، واہ کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب آیا ہاں. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو وقت ہو، جو حضرت عیسیٰ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں وقت ہو، تو لوگ نو نہ کہ ہوا کہ ہمارے پہ تو کوئی آئے ہی نہ، ہم نے تو کوئی ڈران والا ہی نہ ہو، نذیر نہ ہو، کوئی بشیر نہ ہو، مطلب خوشخبری دینے والا کوئی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہارے پہ بشیر اور نذیر آ چکو ہو، جو خوشخبری بھی دے رہو ہے جنت کی کہ ایمان لاؤ گا تو جنت ملے گا، اور نذیر بھی ہے کہ اگر ڈرا رہو ہے تم نے کہ اگر بات نہ مانو گا تو دوزخ ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ذکر کرو ہے کہ قوم سکھی کہ قوم اللہ کا انعامہ نے یاد کرو. ایک جب یہ فرعون سے بچ کے آگا ہاں، حضرت موسیٰ اپنی قوم فرعون سے بچا کے لیا ہے، ایک ملک میں آگے تو آگے انہوں نے ایک ملک میں داخل ہونا ہو. تو حضرت موسیٰ نے کہی کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ملک ہے تمہارے لیے، تو یا میں چلا جاؤ، اور یا میں جو لوگ ہاں جبارین ہاں، یا میں جو قوی لوگ ہاں، زبردست لوگ ہاں، انہوں نے ہوں سے نکالو، اور تم یا میں ملک میں رہو سے ہو، اس مبارک ملک میں داخل ہو کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصے میں لکھ دیا ہے، اور پیچھے واپس مت چلو کہ پھر بالکل خسارہ میں پڑ جاؤ گا. تو کہنے لگا اے موسیٰ، ہوں تو بڑا بڑا زبردست آدمی ہاں، اور ہم تو ہوں ہرگز قدم نہ رکھیں گا جب تک کہ وہ ہوں سے نہ نکل جاواں، اور ہاں اگر وہ کہیں اور چلا جائیں گا تو ہم بے شک تیار ہاں. اس سورہ آیت نمبر 22 ہے. ان دو شخصوں نے جو کہ ڈرنے والوں میں سے تھے، ان پہ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا کہ تم دروازہ تک تو چلو، جب تم دروازہ میں قدم رکھو گا تو بے شک تم ہی کا غالب آ جاؤ گا، اور اللہ تمہارے پہ نظر رکھے ہوئے ہے اگر تم ایمان رکھو ہو تو. اب یہ دو لوگ یا میں واضح نہ ہیں کہ دو لوگ مراد شاید حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون ہی ہوا، اگر ان کے علاوہ کوئی اور دو آدمی ہوا تو یعنی جب ملک میں داخل ہونا کے لیے کہ ہی ہوں کوئی بڑا قوی لوگ ہوئیں گا. حضرت موسیٰ کی قوم نے آگے بڑھنا سے انکار کر دیو کہ ہم یا ملک میں داخل نہ ہو رہا. تو جو دو یہ بزرگ ذکر کرو ہے آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کہی کہ تم آگے تو بڑھو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم ایمان کے ساتھ رہو. انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دی. کہنے لگا، آیت نمبر ہے 24، کہنے لگا کہ اے موسیٰ، ہم تو ہرگز کدی بھی ہون قدم نہ رکھیں گا جب تک وہ لوگ ہون موجود ہاں. تو اور تیرو اللہ چلو جاوے اور دونوں لڑ بھیڑ لیجئے، دونوں کا دونوں ان سے لڑو، ہم تو ہن سو ہل بھی نہ رہیا. کیسے دو ٹوک جواب دیتے. آیت نمبر 24 ہے. پھر حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری کہ اے میرا پروردگار، میں اپنی جان پہ اپنا بھائی پہ تو اختیار رکھوں ہوں،
تو آپ ہم دونوں کے درمیان اور یا بے حکم قوم کے درمیان فیصلہ فرما دو. تو آگے سو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ ای ملک 40 سال تک ان کے ہاتھ نہ لگے گا اور یہ زمین پہ نو ہی سر مارتا پھرنگا. آخر میں یہ جو آیت نمبر 26 سے ختم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کری ہے کہ سو آپ اس بے حکم پر قوم پر غم نہ کیجیے. اللہ تعالیٰ نے جو یہ بنی اسرائیل کو ذکر کرو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی کے مارے کرو ہے کہ آپ ان کی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ ٹینشن لے ہو. یہ تو ایسی قوم ہے کہ یعنی تو منہ کھول کے اور اللہ تعالیٰ اپنا نبی سنو کہہ دی کہ جب تو اور تیرا اللہ لڑے ہم تو نہ جا رہا. یعنی نہ اللہ کو حکم نہ مان رہا نہ نبی کو. نبی موسیٰ بھی نبی ہو, موسیٰ کا بھائی ہارون بھی نبی ہو, 2 نبی ان کو بات نہ مان رہا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ یا بے حکم قوم پہ غم نہ کرو. 40 سال تک پھر ای والا ملک ان کے ہاتھ نہ لگو. 40 سال میں یہ حیران پریشان پھرتا رہیا عید پت کو ایک مخصوص حصہ میں ہی بیٹھا رہیا, حتیٰ کہ وہ جب سب ختم ہوگا تو یا مدت میں جو ان کی اولاد ہوئی وہ جوان ہو گئی ہے. تو یعنی جو عطابی لوگ جنہیں انکار کرو وہ مر کھپ کا ان کی اولاد ہوگی. تو پھر اتنی دیر میں حضرت موسیٰ بھی حضرت ہارون کو انتقال ہوگا وادی طیہ میں. تو پھر حضرت یوشع آگو ان پہ ان کی وجہ سے پھر بنی اسرائیل تھوڑی سی آگے بڑھی ہمت کری تو پھر ان پہ ان لوگ ملک ملو. یعنی ان کی نافرمانی پہ اللہ تعالیٰ نے وہ ملک بدر ہی رکھا. اتنی دیر میں حضرت یوشع آگو ہے تو جن پہ عذاب ہوئی وہ والی نسل بھی ختم ہوگی. تو پھر بعد میں یا ہمارے انہوں نے ملک ملو. یا سو آگے اللہ تعالیٰ نے یا سورت میں سورہ مائدہ میں حضرت آدم کا بیٹا ان کو قصہ بیان کرو ہے. حضرت آدم کا 2 بیٹا ہا تو وہ فصل ہی ایک لمبو قصہ حضرت مختصر تاری کہ وہ دونوں کو دونوں نے اپنی نظر نیاز رکھی. پہلے زمانہ میں یہ ہو کری ہو کہ آسمان سے ایک روشنی آ جا کری اور ان کی قبول کر لی جاتی ہے نظر. اچھو ہی سو فصل کو ان دونوں بھائی نے رکھو تو ایک کی نظر قبول ہوگی اللہ کے ہاں نے اچھو حصہ رکھو, دوسرا نے ذرا کم اچھو حصہ رکھو. تو جب بھائی کی مقبول ہوگی نیاز تو جا کی مقبول ہوگی او تو اچھو ہو نیت کو, جو جا کی نہ ہوئی او کہنے لگو میں تو ضرور قتل کر دوں گا. قرآن میں الفاظ ہے وہ دوسرا کہنے لگا میں تجھ کو ضرور قتل کروں گا. تو اچھا والا نے کہی کہ خدا متقین کو ہی عمل قبول کرے ہے, تو اگر تو میرے پر قتل کرنا کے لیے ہاتھ اٹھائے گو تب بھی میں تو قتل کرنا کے لیے ہاتھ نہ اٹھا سوں. میں تو خدا پروردگار سے ڈروں ہوں اور میں چاہوں ہوں کہ میرا گناہ ہے تو میرا گناہ بھی اپنا سر پہ لے لے اور پھر دوزخ میں شامل ہو جاوے اور ظلم کرنے والان کی یہی سزا ہوئے ہے. تو پھر واقع جی نے واقع دل نے واقع بھائی قتل کرنا پہ آمادہ کر دیو. جب نے قتل کر دیو ہے صرف اتنی سی بات کو کہ تیری نیاز کیوں قبول ہوئی ہے میری نیاز کی نہ قبول ہوئی ہے. تو پھر وہ جوان بھائی قتل کر دیو ہے وہ بھائی کی لاش اٹھاؤ کے پھر ابھی تک حضرت آدم علیہ السلام آیا ہاں دنیا میں, واقع بچہ آیا ہاں, حضرت حوا ہے, ان کی فیملی رہ رہی, ابھی تک کوئی مرو نہ ہے. تو انہوں نے کوئی موت نہ دیکھی ہے. یہ حابیل اور قابیل کو نام لیں وہاں کہ یہ وہ والے بھائی ہیں. قرآن شریف میں تو نام نہ لکھو, تفاسیر میں نام بتاؤں کہ حابیل اور قابیل نام ہے. تو یا میں قرآن شریف میں تو لفظ بھائی استعمال کرو گئے ہے. تو وہ بھائی پریشان ہے اور حیران پریشان پھر رہو ہے کہ میں یہ لاش کو کہا کروں کیونکہ وہاں میں سے اسمیل آنی شروع ہو گئی ہے. تو کچھ کہ وہاں کہ یعنی جب بھائی نے قتل کرو ہوا کو نیلو ہونا شروع ہو جسم تو وہ نو ڈر ہو کہ باپ مجھ دیکھے کو تو پچھان لے کو کہ میں نے گناہ کرو ہو. تو یہ دنیا میں قتل بھی پہلو ہی ہو موت بھی پہلی ہی. تو اب سمجھ نہ رہو کہ یہ ڈیڈ باڈی کو کہا کرا تو اپنے پر افسوس کرو. قرآن کا الفاظن میں کہنے لگو کہ افسوس میری کہا حالت ہے کہ میں یا سو بھی گئے گزرا ہوں کہ کواہی کے برابر ہو تو اور اپنے بھائی کی لاش چھپا دے. تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ پریشان و غمگین پھر رہے پچھتا تو پھر رہے کہ بھائی مار دیو. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک کوا بھیجو اور وہ کوا نے 2 کوا بھیجا, لڑا بھیڑا. یہ تفاسیر میں بات ہاں کہ پھر ایک کوا مر گو تو وہ دوسرا کوا نے جو قاتل کوا وہ نے چونچ کے ساتھ زمین کھودی اور وہاں میں ڈیڈ باڈی کوا کی ڈال دی. تو حضرت وہ جو قاتل ہو حابیل قابیل میں سے تو انہوں نے پھر ایسے ہی اللہ نے سکھانے کے لیے کہ تم بھی ایسے ہی ڈیڈ باڈی دفن کر دے کرو. تو پھر وہاں نے بھی ایسے ہی کرو اور بڑو شرمندہ ہوئی ہو.
कुरान में अल्फाज हाँ, अपने भाई की लाश छुपा दे तो सो बड़ो शर्मिंदा हुई। अल्लाह ताला ने फरमाया कि यही वजह से हमने बनी इसराइल पे लिख दी है कि जो शख्स कई दूसरे शख्स से कत्ल करेगा बिला मुआवजा या ज़मीन पे फिसाद में चाहे ज़मीन में से फैला हो कत्ल कर दे, तो एक आदमी को कत्ल करना का मतलब है कि सारी माने आदमियत को कत्ल कर दियो, तो उन सबन को गुनाह वाके सिर पड़ेगो। और जो शख्स का ये बचा ले हुए है तो वालों इतना ही सवाब मिलेगो जैसे माने सारा आदमी की जान बचाई हुए। बनी इसराइल के पे कई नबी आया और अल्लाह ताला ने फिर हुक्म यहाँ में बताया है कि फिसाद में चान वालान की सज़ा अल्लाह ताला ने बताई है कि उनके एक तरफ का हाथ काट दो, एक तरफ का पैर काट दो, और इनके लिए दुनिया में भी रुसवाई है और आखिरत की रुसवाई भी है। लेकिन साथ ही अल्लाह ताला ने फरमाई है कि अगर फिसाद करन वाला तौबा कर लेवा तो फिर अल्लाह कबूल करन वालो है। बेशक अल्लाह ताला बख्श देको और मेहरबानी फरमाएगो। अल्लाह ताला ने ईमान वालन को हुक्म दिया है कि ईमान वालों अल्लाह को कुर्ब ढूंढो और जिहाद करो तो तुम कामयाब हो जाओगा। अब या की कामयाबी को ये मुराद ना है कि तुम कामयाब हो जाओगा तो भी तमल्लु माल दौलत मिलेगी, यू कामयाबी है जब में अल्लाह ताला की रज़ा मिलेगी। तमल्लु जिहाद का मतलब ये ना है कि तुम जाओगा तो वो तो दुनियावी तो लिहाज से अल्लाह ताला के यहाँ दुनिया की कामयाबी कोई कामयाबी ना है। एक हदीस मुबारक के मुताबिक अल्लाह ताला के यहाँ दुनिया की कीमत एक मच्छर का पर के बराबर है, वासु भी हकीर है। तो अल्लाह ताला इन दुनिया में कामयाबी ना कहते कि तुम जाओगे तो तुम मुल्क मिल जाएगा या तुम सोना चांदी मिल जाएगा, माल गनीमत मिल जाएगी। जहाद करोगा तो उम्मीद है कि तुम कामयाब हो जाओगा, यानी कि अल्लाह तमन से राज़ी हो जाएगा। फिर अल्लाह ताला ने एक बहुत सख्त बात, काफिर अगर यह बातें सुन लें वहाँ और सोचा तो बहुत सख्त बात अल्लाह ताला ने फरमाई है। यकीनन जो लोग काफिर हाँ, ये आयत नंबर है 36 यकीनन जो लोग काफिर हाँ, अगर इनके पे दुनिया भर की चीज़ होवा और इन चीज़न के साथ इतनी चीज़ और भी होवा और वो उन चीज़न ने क़यामत के दिन दे दे वहाँ अल्लाह लो रिश्वत का तौर पर अजाब से क़यामत के रोज़ अजाब से छूट जावा, तब भी वो चीज़ हर की इनसे कबूल ना करी जाएंगे और उनको दर्दनाक अजाब होगा। वाज़े अल्फाज में अल्लाह ताला ने फरमाया कि क़यामत के दिन कोई रिश्वत ना हो से कोई कइलो, अलबत्ता तो कई पे कुछ हो से ना, लेकिन मिसाल अल्लाह ने दी है कि अगर ये दुनिया भर की चीज़ें ने भी दे देंगे कि अल्लाह ताला जी हमने माफ़ कर दे, हमने अजाब से बचा ले, तो भी कबूल ना करी जाएंगी। ये वाला जो माल देना का ऑप्शन है ये दुनिया में ही है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की राह में ख़र्च करेंगे तो जो गुनाह हमारा उनको कफ़ारा अदा होता जाएगा। हत्ता कि मुफस्सिरीन जो मुफ्ती हज़रात बतावा हाँ कि एक नमाज के बदले अगर हम 100 रुपया दे दें तो नमाज को जो कज़ा हो जावा हमारी नमाज इनको भी हम लोग उतार सका हाँ बदलो कि जब कज़ा नमाज ना अदा करी जाए तो एक नमाज के बदले 100 रुपया दे दें, यानी एक दिन में 600 रुपया बना हाँ वितर समेत 5 नमाज इशा की और 100 रुपया वितर का, तो 600 रुपया दे देंगे तो एक दिन की नमाज की कज़ान का कफ़ार हो जाएगा। कहीं ने रोज़ा ना रखा हाँ तो पैसा दे देंगे तो अल्लाह ताला उनका रोज़ा ना रखना का अज़ाब ख़त्म कर देगा। तो जैसे अल्लाह ताला नहीं फरमाई है कि पैसा देता जाओगे तो तुम्हारा गुनाह ने मतलब कम कर देंगे अल्लाह ताला चाहवा, तो या मिसाल होन देना कि हून वादिन अगर तुम दुनिया भर की चीज़ें ने भी दे देंगे काफिर लोग तो भी इनको परसों अज़ाब ख़त्म ना कर जाएगा। अज़ाब के बाद फिर ये ख्वाहिश करूँगा कि दोज़ख से निकल जावा और वो या सु कभी भी ना निकल सकेंगा। फिर अल्लाह ताला ने चोरी करने वाला मर्द और चोरी करने वाली औरत का सज़ा बताई है कि तुम नहीं करना है कि इनका हाथ गिट्टान पे सुकाट देना है। और या की लेकिन एक मिकदार है जो मुफ्ती हज़रात बताएंगे, मेरे ख्याल में 10 दिरहम के बराबर अगर कोई चोरी करी जावे वाक़ पर हाथ काटना कि नू ना है कि मामूली चीज़ें कहीं रेज़र छुपा ली, कहीं पेंसिल छुपा ली, तो इन बातन पे हाथ काटता फिर कोई इस्लाम में एक मयाद एक मिकदार मुकर्रर है कि इतनी मालियत की चीज़ चोरी करी जाएगी तो फिर हाथ काट दिया जाए। अल्लाह ताला ने सज़ा मुकर्रर करी है चोर की। फिर जो शख्स तौबा कर ले अपनी ज़्यादती के बाद और अपना अमाल ठीक कर ले तो बेशक अल्लाह ताला वहाँ पर तवज्जो करेगा, मग़फ़िरत करेगा। अल्लाह ताला बड़ी रहमत वालो है।
اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، قدرت رکھے ہے، چاہے جالو مرضی سزا دے دے، چاہے جالو مرضی معاف کر دے۔ تو اے رسول، جو لوگ کفر میں دوڑ گراہاں آپ کو مغموم نہ کرے، ان کی وجہ سے ٹینشن نہ لو، غم نہ کرو ان کی طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ یہ جو کافر لوگ بات کر رہے ہیں، یہ جو مخالف لوگ بات کر رہے ہیں، ان کے اوپر آپ ٹینشن نہ لو۔ یا والی آیت میں، یا والی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہودین کو ذکر کرو ہے، عیسائین کو ذکر کرو ہے، منافقن کو ذکر کرو ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ منافقن کو فیصلہ کرنا ہوئے تو کر دے کرو، نہ کرنا ہوئے تو آپ پہ کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی آپ کو کچھ نہ بگاڑ سکے، لیکن جو بھی فیصلہ کرو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، کیونکہ عدل کرن والا سو، انصاف کرن والا سو اللہ محبت کرے ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہودین لوگ پھر ایک سرزنش سی کری ہے، اللہ نے ٹوکا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو آپ سے فیصلہ کرواؤں وہاں، تو یہ ان پہ تو توریت ہے گی ہے، جمع واضح ہدایت ہے، پھر بھی یہ جو ہے نا توریت سے فیصلہ نہ کرا ہاں۔ توریت میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، ہم نے ان پہ توریت میں یہ بات فرض کری ہے کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور خاص زخمن کو بدلو بھی لکھو پڑھو، یعنی جیسے سلوک کرو ویسے ہی کر سکو۔ جو شخص معاف کر دے تو واقعی لیے کفارو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے آنکھ کے بدلے آنکھ، یہ توریت کی بات کری ہے کہ میں نے توریت بھیجی و میں یہ بھیجی، باقی پیچھے میں نے عیسیٰ ابن مریم بھیجو والو انجیل دی، جو انجیل کے ساتھ ساتھ توریت کی بھی تصدیق کر رہا ہے۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو اس حالت میں بھیجا کہ وہ اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی توریت کی بھی تصدیق فرماتے تھے، اور ہم نے یہ انجیل دی جمع ہدایت ہے۔ تو اب 3 کتابوں کے ساتھ ایک ساتھ ذکر کر دیا، توریت کو، انجیل کو، آگے آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کتاب آپ لو دی ہے جو ان کی بھی تصدیق کر رہی ہے، جو خود بھی صدق کے ساتھ موصوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، آیت نمبر ہے 48، یا میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ ہم نے یہ کتاب جو آپ کے پہ بھیجی ہے جو خود بھی صدق کے ساتھ ہے، یعنی خود بھی سچی ہے، اور یا کے ساتھ جو پہلی کتابوں ان کی بھی تصدیق کر رہی ہے، اور ان کتابوں کی بھی محافظ ہے۔ تو ان کے باہمی معاملات میں یہی بھیجی ہوئی کتاب کے مطابق فیصلہ کر دو، اور یہ جو کتاب آپ کو ملی ہے یا صدور ہو کے ان کی خواہشاتن پہ عمل نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم چاہتا تو سب نے ایک ہی مخلوق، ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم الگ الگ امت بنایا ہو تمہارا دینن کی وجہ سے، تمہاری آزمائش کے لیے کہ تم کون اپنے دین میں کیسے ہو۔ کب اللہ نے جب کہیے یہودی بن جاؤ تو یہودی بن گا، جب کہو عیسائی بننا ہو تو عیسائی بن جاؤ، جب کہو مسلمان بننا ہو مسلمان بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری آزمائش کرنی ہے، تو یہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے تم علیحدہ علیحدہ امتن میں پیدا فرمایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والا اس کے کہیے بڑا کھل کے کہیے اللہ تعالیٰ نے، اے ایمان والو تم یہود اور نصارہ ہے دوست مت بناؤ، کہ وہ ایک دوسرا کا دوست تھا۔ یہ آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کہہ دی ہے۔ آج کل کا جو لوگ سن رہا یہ آیت ہے اللہ تعالیٰ کی ہے، تو انہوں نے سوچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں 1400 سال پہلے فرما دی ہے کہ اے ایمان والو تم یہودی اور نصارہ نے دوست مت بناؤ، کیونکہ یہ ایک دوسرا کا دوست تھا، اور تم میں سے جو شخص ان سے دوستی کرے گو تو بے شک وہ ان میں سے ہی ہوئے گو۔ اللہ تعالیٰ یقیناً سمجھ نہ دے ان لوگوں کو جو اپنا نقصان کر رہا ہوں۔ تو یہ آیت کا تناظر میں اپنا رویہ دیکھنا کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو اگر دوستی کر رہا تو ان میں تو ہاں مناسبت ہے، تو تم میں اور ان میں کہاں مناسبت ہے کہ تم ان کے ساتھ دوستی کرو۔ اگلی آیتن میں جو ہے نا آیت نمبر 54 میں،
اے ایمان والو جو شخص تم میں سے اپنا دین میں سے پھر جاوے ہن مرتد لوگ دیکھو ہن یا صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہودین کو ذکر کرو، نصاران کو ذکر کرو، منافقن کو ذکر کرو، اب اللہ تعالیٰ مرتد کو ذکر کر رہا، کافرن کو بھی ذکر کرو ہے تھوڑو، لیکن اب اللہ تعالیٰ مرتدن کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی کچھ لوگ مرتد ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا فرمایا ان کے بارے میں کہ جو شخص اپنا دین سے پھر جاوے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم پیدا کر دے گو جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گو، اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گا، وہ مسلمانن پہ مہربان ہوئیں گا اور کافرن پہ تیز کریں گا، یعنی تیز ہوئیں گا یعنی جہاد کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ کئی ملامت کرن والا کی ملامت کو اندیشہ نہ کریں گا۔ یہ مسلمانن کو بھی تسلی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو پتہ ہی ہو اللہ کی طرف سے باتن کو۔ اگلی آیتن میں ایک ذکر ہے میں کہ ہنسی مذاق جو لوگ اڑاوا ہاں اللہ کی آیتن کو، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو ایسا لوگ کہ انہوں نے تمہارا دین ہنسی اور کھیل بنا رکھو، ان کو اور انہوں نے اور دوسرے لوگوں نے کفارہ نے دوست مت بناؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ یہ دو قصہ کہ جب اذان ہو کری ہی، ایک تو کہ مسلمان نماز شروع کرتا تو یہودی کہہ کر کہ یہ کھڑا ہوگا ہاں نا تو یہ کھڑا ہی رہیں گا، یہ کہیں اور کھڑا ہونے لائق ہی نہ ہو سا، یہ کدی کھڑا ہی نہ ہو سا، ایسے باتیں نہ کرا کری، یعنی وہ قیام کی حالت میں مسلمانوں نے جب دیکھا کریا تو ایسے مذاق اڑا کری کہ اب کھڑا ہوگا نا تو یہ ایسے ہی کھڑا رہیں گا، یا یہ کھڑا ہونا کے قابل ہی نہ رہ سا، ایسے ہنسی مذاق اڑا کریا۔ اور ایک ہی ہے کہ جب سجدوں کرا کریا، رکوع کرا کریا، ہر چیز پہ ان کو تمسخر اڑا کریا۔ ایک قصہ یہ ہے کہ ایک مدینہ میں ایک نصرانی ہو، جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ سنتو اذان میں، تو پھر وہ آگے سے کہتو جو جھوٹو ہوئے وہ جڑ جاوے۔ تو ایک دن ایسے ہوئی ہو کہ وہ سو رہو تو وہاں ملازم کہیں سو آگ لے کے آئے ہو، تو چنگاری کہیں لگی اور وہاں کو سارو مکان ہی جل گو، تو وہاں کی کہی بات اللہ نے پوری کہ جو جھوٹو ہوئے وہ جڑ جاوے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں ذکر کرو ہے اگلی آیت ہے، آیت نمبر ہے 64 یا میں، اور یہود نے کہی کہ اللہ کو ہاتھ بند ہو گو ہے، اور انہی کا ہاتھ بند ہوئی یہاں، اور اپنا یہ کہنا سو یہ رحمت سے دور کر دیا گیا یہاں، بلکہ واقع تو دونوں ہاتھ کھلا ہوئی یہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لایا تو یہودین پہ پہلے رزق کی فراوانی ہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جو عداوت رکھی، دشمنی رکھی، تو ان کا رزق میں تنگی ہونے لگی، تو یہ آپ ان بیہودہ باتیں نے کہنے لگا کہ جی اللہ نے اپنا ہاتھ جو ہے نا بند کر لیو ہے اب، تو یہ ہمارے پر رزق نہ ہارو ہے۔ تو یا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تو بڑا سخی ہے اور جواد ہے اور کریم ہے اور سخی ہے، واقع تو دونوں ہاتھ کھلا ہوئے ہیں، اور چاہے جالو مرضی خرچ دے اللہ تعالیٰ۔ یا صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ فساد کرن والا نے محبوب نہ رکھے ہے، تو سوچنا چاہیے ہماری روزمرہ میں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اگر ہم فساد کرواؤں وہاں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آپ کے پہ نازل ہوئی ہے وہ پہنچا دو، اگر آپ ایسا نہ کرو گا تو یا کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کو پیغام نہ پہنچائے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ جو میں آپ پہ نازل کروں وہ لوگوں کو بتا دے کرو، اور یہ آپ نے تسلی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافر لوگوں پہ غم نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ جو شرک کرے گو بے شک جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے گو تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے اور دوزخ کو ٹھکانوں ہے اور ظالموں کو کوئی مددگار نہ ہوئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کافر لوگ ہاں وہ کہواں کہ بے شک کہ کہتے ہیں کہ اللہ تین میں ایک ہے، حالانکہ وہ اکیلو معبود ہے اور وہ کے سوا کوئی معبود نہ ہے۔ اگر یہ لوگ اپنا قولن سے باز نہ آیا تو جو لوگ ان میں کافر رہیں گا ان پر دردناک عذاب ہوئے گا۔ اگر معافی مانگ لیوا تو اللہ تعالیٰ بڑو معاف کرن والو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باتن نے مثالن سے واضح کرا، اللہ تعالیٰ نے فرمائی جو ہم نے عیسیٰ پیدا کرو ہو، یہ نو کہا کہ عیسیٰ اللہ کو بیٹو ہے،
تو مریم اور عیسیٰ ہے یہ خدا بتاوا ہاں تو عیسیٰ بھی روٹی کھا کر ہو اور باقی والدہ بھی کھانا کھا دو، باقی والدہ ایک ولی بی بی ہی دونوں کھانوں کھا کر رہا۔ دیکھو تو ہم کیسے دلائن سو بیان کر رہا ہاں، پھر وہ کہاں الٹا پھر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائی جو بنی اسرائیل میں کافر لوگ ہیں حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ کے ذریعے ان پر لعنت کری گئی ہے۔ استغفر اللہ۔ سورہ مائدہ ہے 82 یا کہ آیت تھا سورہ مائدہ کی سورہ چھٹا پارہ میں، اب یک بعد سپارو ختم ہو جا رہے چھٹو پارو، یا آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ آپ یہودی اور مشرکان میں سو مسلمانوں کے زیادہ نزدیک نصارہ پاؤ گے، یعنی عیسائی ہیں جو وہ لوگ مسلمانوں سے تھوڑی بہت ہمدردی رکھا ہاں، تو کیونکہ ان میں درویش لوگ ہیں اور یہ لوگ تکبر نہیں کرتے۔ یا کے بعد پارہ نمبر 7 شروع ہو جا رہا ہے کہ وہ ایسا لوگ ہاں کہ جب وہ سنا ہاں کہ ان کی طرف رسول بھیجے گئے ہیں تو فطرت عقیدہ سن کے آنکھن میں آنسو آ جاواں ہاں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہ شروع میں پارہ نمبر 7 کے شروع میں کہہ دیے کہ حلال چیزیں حرام نہ کرو اور مرغوب چیزیں کھاؤ اور اللہ سے ڈرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم لغو قسم کی قسمیں نہ کھاؤ ہو، یعنی فضول قسم کی قسمیں نہ کھاؤ تو یا پہ اللہ تمہاری پکڑ نہ کرے گو، لیکن اگر تم ایک مستحکم یعنی مضبوط یا اچھی صحیح اصلی قسم کھاؤ ہو اور بات توڑ دے ہو تو پھر واہ کو کفارہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تم یا 10 مسکینوں لوگ کھانوں کھلاؤ، ایسو ہی کھانوں جیسے تم آپ کھاؤ ہو، یا اپنا گھر والوں کھلاؤ ہو، یا ان کو کپڑا دیتے ہو، یا ایک غلام یا ایک لونڈی آزاد کرتے ہو، اور جو یا مالی کام نہ کر سکے فائنینشلی یا چیزیں افورڈ نہ کر سکے تو 3 روزہ رکھ لے تو ایک کفارہ ہو تمہاری قسمن کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایمان والو یہ شراب ہے، جو ہے بوتھاں، یہ جو قرا پہ تم تیر کے ذریعے باتیں نکالو ہو، یہ ساری گندی اور شیطانی بات ہیں، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح پالے ہو۔ اور شیطان تو نہیں چاہے کہ شراب اور جوا کے ذریعے تم میں آپس میں عداوت اور بغض ڈال دے اور اللہ کی یاد سے اور نماز سے تم نے باز رکھے، تو اب تم ان سے باز آؤ۔ آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کرو ہے کہ احرام کی حالت میں وحشی جانور کو شکار منع ہے۔ دریا کا شکار ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہیں جیسے مچھلی وغیرہ، لیکن جو مرغابی وغیرہ ہیں، جو بطخ وغیرہ ہیں، یہ بھی حالانکہ پانی کا جانور ہیں لیکن یہ ذبح کر کے کھانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ بتایا ہے کہ کعبہ ادب کو گھر ہے، قائم رہنا کی جگہ ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کے اندر کی چیزوں کو علم رکھے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول کو کام صرف پیغام پہنچانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو کہ پاک اور ناپاک برابر نہ ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے جامع ایک فرمایا ہے کہ بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حامی، یہ کوئی چیز نہ ہاں۔ یہ جو ہے نا پہلے بتن کا نام، جانورن کا نام ہے، مثال کے طور پہ بحیرہ وا جانور سے کہہ کریا ہے کہ وا کا دودھ خود نہ پی کریا، کہہ کریا کہ یہ ہم نے اللہ کے لیے مخصوص کر دے کہ یا کو دودھ بتن لو جائے گو، ایسا اللہ کے نام پہ نہ سر۔ بحیرہ نام کو جو دودھ ہے وہ جو جانور دے گو وہ بتن کا نظر کر دیا جائے گو، گائے، بکری، اونٹنی جو بھی انہوں نے اللہ کے نام بتن کے نام پہ وقف کر دیو، تو ایسا جانور سے وہ بحیرہ کہہ کریا جن کا دودھ بتن کے نام پہ مخصوص ہو۔ صاحبہ ایسو جانور ہو واجہ اللہ بتن کا نام پہ چھوڑ دے کریا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ بحیرہ اور صاحبہ یہ کوئی جانور نہ ہاں۔ اور نہ وسیلہ ایک ایسے اونٹنی ہے جو صرف جو ہے اونٹنی ہی دیوے، یعنی نر بچوں نہ دیوے، صرف نر مادہ بچوں دیوے۔ تو بحیرہ ہو گئی، یہ صاحبہ ہوگی، وسیلہ ہوگی، یہ جانور وہ ہیں جو بتن کا نام پہ چھوڑ دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ساری چیز میں نے نہ کہی ہیں، یہ تو لیکن جو کافر لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ لگا ہوا ہیں اور کافر عقل نہ رکھا ہیں۔
یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ان کی ممانعت کر دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے کہی ہے کہ عیسیٰ اور یاد کرا کہ ان پر عیسیٰ پہ اور ان کی والدہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا احسان کرو۔ حضرت عیسیٰ پہ تو جو احسانات تھا وہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرا کہ انہوں نے بہت سارا معجزہ دیا، جیسے کہ وہ اندھا نے ٹھیک کر دے کر ہاتھ پھیرا کریا، برس کا بیمارن پہ ہاتھ پھیر دیا کہ تو ٹھیک ہو جا کری ہو، پرندہ نے مٹی کا پرندہ بنا کر بسم اللہ پڑھ کے اڑا دے کر اللہ کو نام لے کے تو اڑن لگ جا کری ہو، اور پھونک مار کے پرندہ نے اڑا دے کری ہو، گارے سو ایک شکل بنا دے کری ہو، پرندہ بن جا کری۔ تو اللہ تعالیٰ نے پتہ عیسیٰ لو تو یہ والا معجزہ دے، یہ احسان کرو۔ حضرت مریم پہ کہا احسان کرو، مریم پہ یہ احسان کرو کہ جب ان پہ الزام لگایا لوگوں نے کہی کہ بھئی عیسیٰ کیسے پیدا ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی تصدیق کے لیے حضرت عیسیٰ لو بولنا کو زبان دی اور واپس الزام ہٹائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان بتایا حضرت مریم پہ کہ عیسیٰ پہ اور باقی والدہ پہ احسان کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ ابن مریم میرا انعام یاد کرو جو تو پہ اور تیری والدہ پہ ہوئے ہو۔ آگے سورت کا آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ والا ذکر کرو ہے، یا سورت کا نام ہے سورہ مائدہ۔ اب یہ کا نام مائدہ کیوں ہے؟ مائدہ کہ ہمارے عربی میں کھانا سو، یا سورت کو نام ایسے پڑھو کہ یا میں ذکر آئے ہے اب ہی نارو ہے کہ جب حواری نے حضرت عیسیٰ پہ ایمان لایا، ایسا لوگ جیسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھا تو ہم مسلمان کہلاواں ہاں، جو حضرت عیسیٰ پہ ایمان لایا ان سے حواری کہواں ہاں۔ تو حواری نے کہی کہ اے عیسیٰ ابن مریم کہا تو ایسا کر سکے ہے کہ ہم پہ آسمان سے کھانو نازل کہ آپ کا رب کے پیسو، اے عیسیٰ ابن مریم کہا آپ کو رب ایسا کر سکے ہے کہ ہم پہ آسمان سے کچھ کھانو نازل فرمائیں؟ تو آپ نے فرمائی حضرت عیسیٰ نے کہ خدا سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو، آیت نمبر 112 میں وہ بولا کہ ہم یہ چاہاں وہاں یا میں سکھاواں اور ہمارے دلن نے پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولو ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جاواں۔ یہ خوان اترنا کہ اللہ تعالیٰ نے ریزن بیان کری ہے کہ یا ہمارے آسمان سے ہو کرے، یا پہ حضرت عیسیٰ نے دعا کری کہ اے اللہ اے ہمارے پروردگار ہم پہ آسمان سے کھانو نازل فرما کہ وہ ہمارے یعنی ہمیں جو اول ہیں اور جو بعد میں ہیں سب کے ہماری خوشی کی بات ہو جائے اور آپ کی طرف سے ایک نشان ہو جائے اور آپ ہم کو عطا فرماؤ اور آپ سب عطا کرن والوں سے اچھا ہو۔ 14 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں میں تم کو کھانو نازل کرن والا ہوں، پھر تم میں سے جو شخص نا حق شناسی کرے گا تو میں والو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان میں قائل نہ دوں گا۔ یہ اب تھوڑی سی بات ہے، انہوں پہ آسمان کھانو اللہ تعالیٰ نے نازل کرنا شروع کر دیو کہ جب میں گوشت ہو کری روٹی ہو کری ہی، تو پھر ایسے کرو ان لوگوں نے کہ اگلے دن کے مارے اٹھا کے رکھنا شروع کر دیو، یعنی کر کے خیانت تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بندر اور خنزیر کی صورت بنا دی اور ان کی شکل صورت مسخ کر دی۔ اور وہ وقت بھی ذکر کے قابل ہے کہ اے عیسیٰ ابن مریم کہا تے نے دنیا سو کے لوگن سو کہی کہ موسو کہ موہے اور میری ماں ہے بھی اللہ کے علاوہ معبود قرار دے دو۔ تو آگے حضرت عیسیٰ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اور اپنا جو ڈائلاگ لکھو بڑا خوبصورت ڈائلاگ لکھو اس صورت کا آخر میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوال کرو ہے کہ اے عیسیٰ کہا تے نے دنیا والا نے سوئی کہی کہ موہے بھی اور میری ماں ہے بھی خدا مانو اللہ کے ساتھ ساتھ۔ تو آگے سو حضرت عیسیٰ فرما رہو ہے کہ توبہ توبہ میں تو آپ کائی بھی شرکت کے بغیر سمجھوں ہوں اور کائی طریقہ سے مول زیب نہ دے کہ میں ایسی بات کروں جا کو کہن کو کوئی حق نہ ہے۔ تو بڑے پیارے جملہ ہے کہ یا اللہ جو میرا دل میں ہے واہ تو جانے ہے، لیکن جو تیرا دل میں ہے واہ میں نہ جانوں ہوں۔ یعنی حضرت عیسیٰ اپنی صفائی دے گو کہ میرے دل میں جو ہے آپ تو بس جانو ہوں کہ میں آپ کے بارے میں ایسو کہوں ہوں کہ نہ کہوں۔ تمام غیبن کو علم جانن والا آپ ہو اور میں نے تو ان سے کچھ نہ کہی سوائے واقعی جو آپ نے مجھ سے کہی ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تہارو بھی رب ہے، اور میں تو انہوں یہی باتیں بتا تو رہے ہو جب تک میں ان میں رہی ہو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ آپ نے میں اٹھا لیو ہو تو پھر تو انہوں جان تو رہی ہو کہ یہ کہا کرتا رہیا اور آپ ہر چیز کی خبر رکھو ہو۔ تو اور حضرت عیسیٰ نے بڑے پیارا جملہ اللہ تعالیٰ نے بس کہلوایا ہے
کہ اگر تو انہوں سزا دے گو تو یہ تیرا بندہ ہاں، اور اگر تو انہوں معاف کر دے گو تو آپ بڑا ہی زبردست ہو، حکمت والا ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری کے ساتھ ہی ختم کریے کہ اللہ ہی کی سلطنت ہے زمین اور آسمان کی، زمین سلطنت ہے آسمان کی اور زمین کی، اور ان چیزوں میں جو ان میں موجود ہے ہر چیز پہ قدرت رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ جیسو راضی ہوگو، تو یہ بڑی خوشی کی بات اور بڑی بھاری کامیابی ہے۔ یہی کے ساتھ ہی سورت ختم ہو جاوے ہے 7واں سپارہ میں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔